بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پر جن کی خاطر اللہ پاک نے دونوں جہانوں کو پیدا کیا۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاتعداد واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر رسیدہ ہو گئے، بزرگی کے اثرات ظاہر ہونے لگے، مگر اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بیٹے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کی اس خواہش کو محسوس کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگی، اے ابراہیم، میں بانجھ ہو گئی ہوں، مگر یہ بھی چاہتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ایک بیٹا عطا کریں۔ اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کی شادی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ان سے نکاح کر لیں اور اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرما دے، بلکہ اللہ پاک ہم سب کو بیٹا عطا فرما دے جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے اور حضرت سارہ علیہ السلام کی غیرت کا بھی احساس ہوا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت سارہ علیہ السلام انتہائی اطمینان اور اعتماد کے ساتھ فرمانے لگی، روح زمین پر وہ واحد عورت ہے جو حضرت حوا علیہ السلام کی سی شان رکھتی ہے، معاملات کو سلجھانے کا بہت تجربہ رکھتی ہے۔ کہنے لگی، ابراہیم آپ ڈریے مت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایام بہت بابرکت گزر گئے، حضرت حاجرہ علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک حسین و جمیل بیٹا پیدا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت خوشی محسوس ہوئی اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت کرنے لگے۔ ابو الانبیاء انتہائی سعادت مندی کے ساتھ دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے کہ اس عظیم ذات نے اس بڑھاپے میں اولاد کی سی دولت سے نوازا۔ پھر عظیم بیت نبوی میں اچانک کچھ تبدیلی آئی، یعنی حضرت سارہ علیہ السلام میں عورت کی وہ طبعی و فطری غیرت ظاہر ہونے لگی، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے علاوہ کسی دوسری عورت کو برداشت نہ کرنا، جو ہر عورت کی فطرت اور طبیعت ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس کو چھپانے اور اپنے غصے کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، مگر کامیاب نہ ہوتی۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کا اظہار کر ہی دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ قریب آئیں اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور انتہائی دھیمی آواز میں کہنے لگی، ابراہیم، آج کے بعد میں حاجرہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا آپ اپنے اور اس کے بارے میں غور کیجئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام خاموش ہوئیں اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غمگین بھی ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خاموش رہے اور یہ سوچنے لگے کہ واقعہ سارہ حاجرہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور انہوں نے حضرت حاجرہ سے شادی سے قبل بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں ہی یہ خیال رکھتے تھے کہ حاجرہ اور اس کے بیٹے کے لیے علیحدہ مکان بنانے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حضرت سارہ اس پر بھی راضی نہیں تھی اور کہنے لگی کہ جس شہر میں حاجرہ رہے گی میں اس شہر میں نہیں رہ سکتی۔ اس طرح ان کی موجودگی بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حاجرہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ مسلسل اس سے انکار کرتی رہی اور حضرت حاجرہ کو اپنے سے دور رکھنے پر اصرار کرتی رہی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر کسی مقام پر ٹھہرانے کے ارادے سے فلسطین سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنوب کی طرف صحرائے حجاز میں چلتے رہے اور چلنے کا یہ حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ کو بھیجا۔ سارا دن مسلسل چلتے رہتے اور کسی مقام پر نہ ٹھہرتے، مگر وہاں ٹھہرتے جہاں تھکاوٹ محسوس ہوتی یا بھوک محسوس ہوتی یا پانی پینے کی ضرورت ہوتی، پھر اپنی بیوی اور بچے کو لے کر سفر جاری رکھتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وادی مکہ میں ایک مقام جہاں شام اور یمن کا راستہ مل جاتا ہے وہاں ٹھہر
ٹھہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وادی میں اپنے مختصر سے خاندان کو ایک خیمے کے اندر ٹھہرانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس مقام میں آس پاس کا نظارہ کیا تو ان کو یہ ایک بے آباد میدان نظر آیا، نہ کہیں سبزی نظر آئی، نہ ہی پانی کا کوئی نام و نشان، نہ ہی کوئی بشر نظر آیا۔ جب حضرت ہاجرہ تھوڑی دیر کے لیے سوچوں کی دنیا میں گم ہوئی اور ماحول کا جائزہ لینے لگی تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور سوچنے لگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو اپنے خاندان کے رہنے کے لیے کیسے منتخب کیا، جس میں انسانی زندگی کا نہ تو کوئی سامان ہے، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ اور اپنی تسلی کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، ابراہیم اس مقام میں ہمیں چھوڑنا کیا حکم خدا بندی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ حکم الہی ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والی مومنہ ہاجرہ نے فوراً کہا، اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کو اس ذات کے حوالے کیا جس پر بھروسہ کرنے والا کبھی ضائع نہیں ہوا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واپسی کا منظر بھی انتہائی عجیب تھا۔ آپ نے اپنے خاندان کو اس میدان میں چھوڑا جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی کوئی بشر۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا مقام اور مضبوط ایمان کے کرشمے کا ظہور تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ان کے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے اور یہاں تک چلتے رہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہونے کا وقت قریب آ گیا تو سر کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی، اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے منظم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں، آباد نہیں، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو کھانے کو پھل دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ اس عظیم دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر اپنی بیوی بچوں پر ڈالی اور بلاد شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایام گزرتے ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے رونے لگے۔ ان کی والدہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان بار بار دوڑنے لگی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا جو نہایت شیریں تھا۔ جب دیکھا کہ یہ زمزم کا پانی میں خیر ہی خیر ہے تو یہاں سے ہر گزرنے والا اس کی طرف راغب ہونے لگا اور اس کے پاس پڑاؤ ڈالنے لگا اور لوگ اس کے پاس پانی کے حصول کے لیے ٹھہرنے لگے۔ نچا قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ بنی جرہم جس کو یہ پانی بہت پسند آیا اور اس نے اس پانی کے پاس وادی مکہ میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں ٹھہرنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی، یوں ان کو پڑوسی مل گئے اور انسیت کا سامان پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس قبیلے سے مکہ کی آبادی شروع ہوئی۔ وادی مکہ انسانوں، مال مویشی اور پرندوں سے آباد ہوئی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر فلسطین جاتے ہوئے مانگی تھی، قبول ہوئی۔ شام میں ایک مدت رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ یہ وادی لوگوں، جانوروں اور دیگر اشیاء سے آباد ہے اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں وہ رستہ تو نہیں بھول گئے، کسی اور جگہ تو نہیں آ گئے ہیں۔ اس لیے وہ جس وادی میں حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ تو بے آباد میدان تھا، وہاں سبزے کا تصور بھی نہ تھا، آبادی کے آثار نہ تھے، حتیٰ کہ پوچھنے کی ضرورت پڑی، کیا یہ وادی مکہ ہے؟ کیا ہاجرہ اور اسماعیل اسی وادی میں رہتے ہیں؟ پھر پہچان گئے کہ یہ وادی مکہ ہے۔ چنانچہ ان بہت سارے خیموں کے درمیان حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے خیمے کو انتہائی اشتیاق سے تلاش کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کا خیمہ کیونکہ مشہور و معروف تھا، ہر ایک نے ان کی رہنمائی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خیمے میں پہنچے اور اپنے بیٹے کے چمکتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تو انہیں انتہائی
انتہائی خوشی ہوئی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی اپنے شوہر کی زیارت سے انتہائی خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرنے لگیں۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول بن گیا کہ کبھی کبھار اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے تشریف لاتے اور چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے، بچے کو دیکھ کر اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے اور اس انعام الہی کا شکر بجا لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑھاپے کی عمر میں اولاد سی نعمت سے نوازا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف یہی انعام نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار انعامات سے نوازا، اور نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ایمان ہے جو کامل و مکمل طور پر انہیں حاصل تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم کب اور کیسے دیا، یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔